امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ السلام کہ دو قسم کے لوگ سیر نہیں ہوتے، دو خواہش مند سیر نہیں ہوتے۔ مرحومان لا یشبان طالب علم، ایک وہ جو علم کا طلبگار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا۔ طالب دنیا جیسے کہ نہج البلاغہ موجود، طالب علم کیسے سیر نہیں ہوتا؟ ابن عباس کی مشہور واقعہ ہے کہ زندگی کے آخری مراحل میں تھے تو کسی صحابی سے کہا کہ فلاں حدیث رسول مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں آ رہی، اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ابن عباس آپ ساری زندگی حدیث سے لکھتے سنتے سناتے رہے، تو اب زندگی کے آخری مراحل میں ہو تو ایک حدیث اگر نہ بھی آپ کو یاد رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے یہ طلب علم ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا میں ایک حدیث رسول سے بھی جاہل ہو کے مروں۔ طلب علم۔ سید مہدی بحر العلوم صاحب المکاشفات والکرامات، مسجد توسی میں ان کی قبر ہے، ساتھ امام زمانہ سے ان کی ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ کئی مکاشفات ہوئے، 40 شب سہلت ان کی منت تھی، جاتے رہے۔ تو اس قصے میں نہیں جانا چاہتا۔ سیر و سلوک بہت بہترین کتاب ہے، روحانیت اور عرفان کی جیسے انہوں نے آداب لکھے ہیں کہ ایک بندہ کیسے اعلیٰ مراتب طے کر سکتا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے مکاشفات میں ایک کربلا کیا تھا کہ وہ مکاشفہ ہوا اور مولا حسین کو نے دیکھا، ابھی جنگ جو ہے نہیں لڑی مولا نے، لیکن مولا زخمی ہے، تیر لگے ہوئے۔ تو انہوں نے فوراً کہا مولا مجھے اجازت دے میں بھی جنگ لڑتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار لی، امام نے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے جد کی مجھے کوئی حدیث سنا دیں، جنگ کے لیے تو میں جا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے تھوڑا علم لے لوں۔ یعنی حالت جنگ اس میں بھی ان کے اندر کیا تھی؟ طلب علم تھی۔ تو سید مہدی بحر العلوم کو وہ میں نے کتاب میں جیسے پڑھا کہ امام نے محبت اہل بیت کی حدیث سے سنائی۔ تو یہ ہے طلب علم۔ بعض مراجع سے میں نے سنا کہ بعض علماء نجف جو تھے وہ اپنے آخری ایام میں تھے، شدت مرض کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو علماء فقہاء مراجع جب تیمارداری کے لیے جاتے تو کیا دیکھتے؟ ان کے دائیں بھی کتاب پڑھی ہوتی تھی، بائیں بھی، کہ وہ لیٹے لیٹے اس طرف کتاب پڑھتے رہتے تھے موت کے قریب، جب ادھر تھک جاتے تو پھر ادھر والی کتاب کو۔ یہ کیا ہے؟ طلب علم۔ سید خوئی رضوان اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پریشان ہو گئے، اس دن کے جو حالات تھے کہ صحیح طرح کھانا نہیں مل رہا، کیسے واپس میں جاتا ہوں، روزہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ استاد کو الوداع کرنے گئے تو استاد نے کہا بھئی آپ کیوں روزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بڑا عرصہ ہو گیا سوائے چائے کہ مجھے ناشتے میں کچھ نہیں ملا، تو حالات تنگ ہے لہذا میں جا رہا ہوں۔ تو استاد نے کہا آپ کو کم از کم ناشتے میں چائے ملی ہے، مجھے تو 7 سال سے چائے بھی نصیب ہے۔ تو پھر ارادہ بدلا کہ اگر استاد کا یہ حالت ہے تو کوئی حرج نہیں، میں بھی تحمل۔ پھر سید خوئی بنے، ورنہ اگر تھوڑا تحمل نہ کرتے تو پھر وہ کہاں سید خوئی بنتے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلب۔ سید خوئی کی ماہ رمضان کی راتوں کا واقعہ ان کے بعد ترامزہ میں سے مہاراجہ نے سنایا کہ کوئی دوست جو افطار پہ آیا تھا سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں، تو جو الوداع کرنے گئے تو علمی مناقشہ ہو رہا تھا تو اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ پھر وہ دوست ان کو الوداع کرتے کرتے علمی مناقشہ کرتے کرتے دوبارہ سید خوئی کے گھر تک پہنچ گئے۔ تو ساری رات ایک دوسرے کو الوداع کرتے رہے اور مناقشہ علمی جاری رہا، یعنی خیال ہی نہیں رہا کہ رات گزر گئی، سحری کا وقت ہو گیا۔ تب یہ ملتفت ہوئے بھئی یہ تو اب سحری کا وقت ہو گیا، اب ختم کرنا چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طلب علم۔ جو ایسا عشق رکھے گا علم سے پھر خدا اس کی سعی اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ طلب علم کے حوالے سے جو امام نے فرمایا کہ یہ کبھی بندہ سیر نہیں ہوتا، دن رات اس کی ایک ہی چیز اس کی ہوتی ہے، اس کو سونا عزیز نہیں ہوتا، اس کو دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، اس کے اندر بس ایک ہی چیز ہوتی ہے جو واقعاً طالب علم ہے کہ جناب اس کو ہر وقت طلب علم رہتی ہے۔ بعض اخوان جو ہیں وہ سوتے سوتے بھی نا بھائی، یہ مثلا رات کے وقت سونے کا ایک خاص ٹائم ہے، تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ نجف میں کہ میں یہ 10-15 منٹ جو نیند آتے آتے لگ جاتے ہیں یہ بھی ضائع نہ ہو۔ وہ کیا کرتا تھا کہ عراقی اس وقت ریڈیو ہوتا تھا، یہ نیٹ شیٹ یہ سلسلے نہیں تھے،
عراق کی ریڈیو چلتا تھا، اس پہ رات کے وقت نا بعض علماء کے محاضرات آتے تھے، نجف کا بعد ریڈیو، کربلا کے، تو وہ اپنے کان میں نا وہ مجلس میں ایک تو ثواب بھی ہے، کچھ عربی بھی مزید بہتر ہو جائے، کچھ معلومات ہے دینی قرآنی، تو وہ سوتے سوتے بھی 15 منٹ سے باقر یہ طلب علم ہے۔ باقر صدر رضوان اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، 45 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، 40 سال کی عمر میں مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اتنی کتابیں لکھی، درس پڑھائے، علم کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچے، سید کھوئی جیسے استاد جیسے مرجع کے ہوتے ہوئے فقیہ بننا، مرجع بننا، یہ معجزہ سے، معجزہ تو چلو معصوم کے لیے ہوتا ہے، یعنی معجزہ کے قریب قریب چیز ہے۔ سید کھوئی جیسے مرجع کے ہوتے ہوئے استاد بھی بنو، اپنی مرجعیت اور اجتہاد کو منوانا یہ معجزے سے کم، یہ طلب علم کی وجہ سے۔ کیسے ہوا یہ ہوا مولانا روحانی صاحب، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مطالعہ کو 2-3 گھنٹے میں کرتا ہوں گا، لیکن میں جب تک سوتا نہیں ہوں، جس حالت میں ہوں، میرا ذہن علمی مسائل میں مشغول رہتا ہے۔ یہ ہے طلب علم۔ یوں نہیں طلب علم 1 گھنٹہ حوضے میں آیا بس پھر ختم۔ 24 گھنٹے جو طالب علم رکھتا ہے وہ صحیح معنوں میں، پھر اس کے پاؤں کے نیچے کون پر بچھاتے ہیں؟ پچھلے بھی بولے کون پر بچھاتے ہیں؟ اور فرشتے جگاتے ہیں۔ اگر طالب علم واقعہ اس کی روٹین ہے، نماز شب کی، درس کا پابند ہے، مباحثے کا، مطالعے کا، کسی وجہ سے وہ غفلت میں نیند آ گئی، اس کو فرشتے ہلا کے جگاتے ہیں کہ تیرا ٹائم ہو گیا۔ یہ خدمت ہے طالب علم کی، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میں چاند ایک احادیث طالب علم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، آپ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے کہ جو طلب علم، جیسے سب سے پہلے جو ہے علم بالعمل ہے۔ کچھ روایتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ 33 پہ، ان العلم یہتف بالعمل، کہ علم عمل کو ندا دیتا ہے۔ فین اجابو، اگر علم کو عمل نے جواب دیا، یعنی عمل بھی ہو گیا، فین اجابو وإلا ارتحل عنہ، ورنہ علم اس بندے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پریکٹیکلی کام ہوتا ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہی نماز آیات ہے، اگر بندہ پڑھے گا تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا، عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی مثلا قواعد نحو صرف ہے، پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے گا تو محفوظ ہو جائے گا، ورنہ محفوظ نہیں۔ تو علم کو حفظ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عمل۔ اگلی روایت جو ہے، الا وان العالم من یعمل بالعلم، عالم ہی وہی ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ، اگرچہ وہ قلیل العمل، یعنی دنیا باقی جو اس کے اعتبارات ہیں، یعنی نماز، روزہ، مستحبات، یہ چیزیں جو مستحبات ہیں یہ اگرچہ قلیل ہیں، لیکن عالم وہی ہے جو علم اپنے جتنا علم ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بحسن العمل تجنا ثمرۃ العلم، عمل اچھا ہوگا تو علم کا ثمرہ آئے گا، پھل نکلے گا۔ لا بحسن القول، اچھے قول سے ثمرہ نہیں نکلتا، علم کا ثمرہ جو ہے وہ اچھے عمل سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ غرور الحکم میں روایت تھی، یا حملۃ القرآن اعملوا بہ، اے قرآن اٹھانے والوں اس پہ عمل کرو، یعنی جو قرآن کے حافظ ہیں۔ فإن العالم من علم ثم عمل، عالم ہوا ہے جو علم کے بعد عمل کرے، بما علم ووافق عملہ علمہ، اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو۔ جامع سعادات میں روایت ہے، علم لا یصلح کا ضلال وبال لا ينفع کا وبال، وہ علم جو آپ کی اصلاح نہیں کرتا وہ گمراہی ہے، وہ علم گمراہی ہے، اور وہ مال جو آپ کو فائدہ نہیں دیتا وہ وبال جان ہے، دنیا و آخرت میں۔ غرر الحکم میں یہ روایت مولا علی علیہ السلام سے۔ غرر الحکم مولا علی فرماتے ہیں، انما زاہد الناس فی طلب العلم، لوگ علم کی طلب میں زاہد کیوں ہیں؟ سید زاہد شاہ صاحب غور سے سنیے گا، علم کی طلب میں کیا ہے لوگ؟ زاہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رغبت نہیں، علم میں رغبت ہے۔ مدارس میں آج بر صغیر کے مدارس میں بہت زیادہ طلبہ کی رغبت ہے، یا شیعہ مدارس میں رغبت بہت کم ہے؟ کم ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ ایک موضوع ہے،
لیکن ایک سبب مولا بھی بتا رہے ہیں، انما زاہد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عملا بما علم۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم ہیں وہ تو عمل کرتے نہیں، تو جب دیکھتے ہیں جو اہل علم عمل ہی نہیں کرتے تو پھر ہم ادھر کیوں جائیں اس فیلڈ میں۔ یہ ایک سبب ہے۔ اگر پرانے دور میں دیکھیں علماء کم تھے، اسی نجف سے پڑھ کے گئے بر صغیر میں جو قلت عدد تھا، لیکن ان کا عمل مضبوط تھا، محنت، تبلیغ، تدریس، تعلیم، یعنی مشغولیت۔ 5 سال کوئی رہا ہے حوضے نجف میں، 8 سال زیادہ سے زیادہ پچھلے پرانے نجفیین، آپ کوئی 20 سال بھی رہ لے تو ان کے معیار پہ نہیں پہنچ پا رہا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ طلب علم نہیں، وہ یہ چھلکے کھا کے تربوز کے اسی زمان، ابھی علماء وہ زندہ ہے، اگر کسی کو ٹیلی فون میں لے کے دے دوں گا بات کر لیا، چھلکے اٹھا کے بیچارے وہ طلب علم تھی، بے شک بھوک سے رہیں گے، علم نہیں چھوڑیں گے، خدا نے ان کو موفق کر دیا، توفیق آتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب لوگ عمل نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں پھر اس فیلڈ میں آنے کا کیا فائدہ۔ اچھا، یہ ایک سبب ہے۔ اس کے بعد فرمایا بہت ساری روایت ہے، یہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے، کافی جلد نمبر 2 صفحہ 78 پہ، درود پڑھے بار محمد وآلہ۔ کونوا دعاة الناس بأعمالکم، لوگوں کو دعوت دو عمل کے ذریعے، ولا تکونوا دعاة بألسنتکم، فقط زبان سے دعوت دینا۔ بہت سارے خطیب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطابت میں بڑے ماہر ہیں، لیکن عملی زندگی میں ویسا نظر نہیں آتا۔ یہ ہر ملک میں میں نے دیکھا، یعنی جن ممالک میں یہ خطابت ہوتی ہے، اس خطابت بڑی فن خوان کی ہے، اس نے کیا کریں الفاظ یہ خارج میں اس کی زندگی ویسے نہیں ہے۔ تو یہ مولا کہہ رہے ہیں ایسا اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر اس خطیب کا ہوتا ہے جو خارج میں اس کی زندگی بھی بعمل ہے، تو اس کی بات کا اثر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے مفضل سے ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کو نہیں پیش کرتا۔ ان الحسر والندام والویل کلہ لمن لم ینتفع بما ابصر، اس کے لیے حسرت ہے، ویل ہے جس بندے نے جو بصیرت علم حاصل کیا اس سے فائدہ نہ لیا، اس بندے کے لیے حسرت ہے۔ ومن لم يدر الامر الذي هو عليه مقيم انفه له امضر، یعنی نہیں جانتا کہ یہ جو میں چیز سیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان، اس کے لیے بھی روز قیامت حسرت ہوگی۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ بہت ساری روایات جو ہیں طالب علم کے حوالے سے، کچھ روایات اگرچہ منیت المرید ایک باقاعدہ اس میں آداب المعلمین متعلمین و آدابہما بہت سارے چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کا مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے طالب علم کو بار بار۔ رسول خدا فرماتے ہیں، بحار الانوار میں روایت ہے، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسے ہی ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ جاہل کو مردے سے تشبیہ دی، طالب علم کو زندہ سے تشبیہ دی۔ العالم حی و ان کان میتن، روایت میں عالم زندہ ہوتا اگرچہ وہ دنیا سے چلے ہی کیوں نہ جائے، والجاہل میت و ان کان، اگرچہ وہ ظاہری چلتی پھرتی لاشا ناشا تو ہے لیکن وہ خدا کی نگاہ میں مردار پھیل رہا ہے۔ اگلی روایت بھی رسول خدا سے ہے، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، اگر طالب علم میں کوئی بندہ اس کو موت آ جائے تو اس کی موت کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت۔ من طلب علما فادرکہ کتب له کفلین من الاجر، جس نے علم طلب کیا اور اس کو پا لیا اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن طلب علما فلم یدرکہ کتب له کفلا من الاجر، بہار میں روایت ہے کہ طلب علم کی لیکن نہیں سمجھ آئی، نہیں پا سکا اس علم کو، تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا، یعنی نقصان نہیں ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ 183۔ اس سے اگلی روایت اس سے بھی بہت زیادہ اس کے جو ہے نا ثمرات، بہار جلد نمبر 1 صفحہ 184 پہ رسول خدا ہی سے یہ روایت ہے،
من طلب العلم فہو کالصائم نہارو، کہ جو علم کا طلب رکھنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جو دن کو روزے رکھنے والا شخص ہے۔ القیم لیلہ، رات کو قیام کرنے والے کی طرح شخص ہے۔ وَإِنَّ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ، کہ ایک شخص اگر ایک باب کسی علم میں سے، تمام علوم میں سے ایک علم کا ایک باب، مثلا باب الطہارہ، باب الصلاۃ، وہ کتاب ہے، کتاب میں بہت سارے باب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک باب تعلم کرتا ہے، خیر لہ من ان یکون لہ جبل ابی قبیس ذهبا فانفقہ فی سبیل اللہ۔ یہ حجاز میں جبل ابی قبیس معروف ہے، یعنی اس پہاڑ کے برابر اگر اس کے پاس سونا ہے اور وہ سونا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے زیادہ افضل کیا ہے کہ علم کے ابواب میں سے ایک باب کو کیا کرے، تعلم کرے۔ تعلم کے کتنا اجر ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، جو علم کا طالب واقع ہو، یعنی یہ نہیں کہ ظاہری طور پر اسے طالب علم کہا جاتا نا، اللہ اور اس کے درمیان خدا اسے طالب علم سمجھتا ہے، ملائکہ اہل بیت اسے واقعا طالب علم سمجھتے ہیں۔ اسے کسی چیز کی، اپنی نہ صحت کی نہ آرام کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر ہر وقت فکر لگی ہوئی طلب علم للہ، تو ایسا بندہ جب بن جاتا ہے تو اس کے رزق کا کفیل اور ضامن کون ہوتا ہے؟ ایک تو خود سب کائنات کا رازق ہے، لیکن خصوصی ضمانت اللہ کی طرف سے، اور منیت المرید میں ہے کہ اہل بیت بھی طالب علم کے رزق کے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث، وہاں سے رزق آتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس کام ہے تقویٰ۔ تقویٰ تبھی ہوتا ہے جب جو فیلڈ ہے انسان کا، اس فیلڈ میں مخلص ہو، محنت سے کام کرے، للہ کام کرے۔ ضرور پڑھے بار محمد وآلہ۔ وہ ملائکہ جو پار بچھاتے ہیں وہ تو آپ نے منیت المرید میں روایت سنی ہے۔ کافی روایات ہیں، لیکن میں اہل سنت مصادر کی بھی وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اہل تشیع کے مصادر میں سے ہماری شیخ مفید صفحہ 17 پہ ایک روایت ہے، ان طالب العلم یستغفر لہ کل شیء، طالب علم کے لیے ہر چیز کیا کرتی ہے؟ استغفار کرتی ہے۔ اور آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی حیتان البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے کیا کرتی ہیں؟ استغفار کرتی ہیں۔ وحوام الارض، زمین کے اوپر چلنے والے جو ہے نا جانور، وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وسباع البر وانعامہ، اور خشکی کے اوپر چلنے والے درندے اور حیوانات بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہماری شیخ مفید میں روایت ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 1 میں مولا علی علیہ السلام صفحہ 179 پہ روایت ہے، الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد کو کبھی وقت ملتا ہے زندگی میں، کبھی نہیں بھی جہاد کا موقع ملتا، کتنی مشکلیں اٹھاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس مجاہد کی طرح وہ طالب علم ہے۔ الشاخص فی طلب العلم، یعنی طلب علم میں مشخص ہے، یعنی اس کا تشخص جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلب علم میں رہتا ہے۔ یہ اس کا تشخص ظاہری نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی میں ٹھیک ہے اس کے پاس کارڈ ہے، اس نے امتحان پاس کر لیا، یہ تشخص نہیں۔ وہ تشخص اللہ کی بارگاہ میں، اہل ملائکہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں اس کا تشخص اور اس کا تعارف کیا ہے؟ طالب علم، طلب علم۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا اجر کس شخص کی طرح ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ ضرور پڑھے بار محمد۔ اچھا، یہ بات پریکٹیکلی آپ لوگوں نے مشاہدہ کی ہوگی، جو اگلی روایت میں غرر الحکم میں امام فرماتے ہیں لطالب العلم عز الدنیا و فوز الآخرہ، کہ طالب علم کے لیے دنیا کی عزت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فوز کا معنی جن کو آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے، دنیا کی عزت اور آخرت کی، یعنی بڑی قیمتی بات کی۔ دیکھیں علماء ربانیین جس زمانے میں رہے، آج تک بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، علماء جو گزر گئے دنیا سے،
تو وہ باقی ہیں، ان کو عزت ملی ہے. یعنی امام نے یہ نہیں کہا ان کو پیسہ ملے گا جو طالب علم ہوگا، یعنی عزت ملے گی. آج دیکھیں اربوں خربوں کے مالک، آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہیں پتہ نہیں یو کے میں کہاں پہ جا رہا تھا، تو سارے مجمع نے کہا چور 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 جا رہا ہے. تو لوگوں نے اس ویڈیو کو بنا کے اوپر کمنٹ لکھ دیا کہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، آخرت میں تو پھر الگ حساب ہے. تو عزت بعض اوقات اربوں خربوں والوں کو بھی عزت ہے، طالب علم کو عزت اتنی ملی ہے، اللہ بھی عزت دے رہا ہے، رسول بھی، اہل بیت بھی، ملائکہ بھی عزت دے رہے ہیں، اور جو صالح مومنین ہوتے ہیں وہ بھی طالب علم کو عزت دیتے ہیں. عزت سے مال کچھ بھی نہیں، عزت بہت قیمتی چیز ہے، مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی عزت کے مقابلے میں. لہذا طالب علم کو عزت ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء یحبہم اہل السماء، علماء کو اہل سما بھی کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں یعنی ملائکہ. وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ جو ہے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. درود پڑھے بار محمد و آل محمد. مزید اس حوالے سے میں جو ہے بات کروں گا کل انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ہمیں اور مزید رکنا اس لیے کہ ہمارا شعبہ یہی ہے تاکہ ہم ائمہ علیہ السلام، اور آیات ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ صرف علماء ہی اللہ، کیونکہ جس کو علم نہیں وہ کیا ڈرے گا. خشیہ اسی کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کو معرفت ہوتی ہے کتنی عظیم ہستی کہ میں مخالفت کرنے جا رہا ہوں لہذا میں نہیں کر سکتا، تو یہ خشیہ عالم کے دل میں ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اللہ دو لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ایک مومنوں کے اور دوسرا جن کو علم عطا کیا گیا دیا گیا. تو علم کے حوالے سے قل رب زدنی علما، رسول خدا کو بھی حکم اور علم مانگو، یعنی علم جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ نہ کہیں اب میں پہنچ گیا ہوں. جب بندہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اب تو میں ایک اعلیٰ مرتبہ علم پہ پہنچ گیا ہوں، وہیں سے اس کا کیا شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہوتا ہے. اگر انسان ہمیشہ عروج چاہتا ہے علمی، روحانی، فکری، عملی، تو ہمیشہ علم کی طلب میں رہے. جب مصطفیٰ جو سب سے بڑے عالم ہیں مخلوق میں، ان کو بھی حکم ہے کہ آپ اللہ سے اور علم، کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، تو غیر محدود علم تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو اور علم کی طلب جب کی جا رہی ہے دعا، تو ہمیں بھی ہمیشہ قنوت میں ہر جگہ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، رب زدنی، ہر وقت جب بھی موقع ملے، اور کوئی مانگے نہ مانگے اس دعا کو ضرور مانگے. صلو علی محمد و آل محمد. سر والعلانیہ تقوی علم کے حصول میں، یہ حدیث میں چیز ہے. ظاہراً باطناً انسان تقوی اختیار کرے، یہ ایک سبب ہے علم کے حصول کا. دوسرا، طعام شہوت کے لیے نہ کھائے بلکہ قوت کے نیت سے کھائے. اس لیے نہیں کہ بڑا ٹیسٹی ہے جی فلاں ہوٹل پہ جا کے کھائیں گے، بڑا مزیدار کھانا ہے، بہت مزہ آیا کھانے کا، اس نیت سے نہیں. اس نیت سے کہ اس کے جسم میں طاقت ہے تاکہ وہ علم کے حصول میں اس کو خرچ کرے طاعت خدا. یہ نیت جو ہے انسان کو طلب علم میں معاون ہے. تیسری چیز سواک ہے، یعنی مسواک جو ہے وہ کرے. تو یہ ائمہ کا فرمان ہے، تو یہ سنت رسول، سنت ائمہ بھی ہے، تو ہم نے ساری سنتے ہیں جو ہے نا بالکل نہ چھوڑتے، کچھ سنتے رکھے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اصل شیعہ ہی اہل سنت ہے، ان میں سے یہ مسواک والی سنت انہوں نے اپنا لی مکمل، ہم نے تقریباً چھوڑ دی ہے. تو یہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور کیا جائے. چاہے یہ آج کل مسواک نہیں ملتا تو برش قربت اللہ، نماز کا اجر بڑھتا ہے، وضو کا اجر بڑھتا ہے. تو اس سے پہلے اگر کر لیں انسان سونے سے پہلے آخری نماز سے، تو یہ تیسری چیز ہوگی. سواک، سر و علانیہ میں تقوی، اور جناب شابت کے لیے نہیں قوت کے لیے کھانے. اور اس کے علاوہ جو ہے نماز صلاۃ اللیل ولو رکعتین، یعنی نماز شب جو نہیں نہ پڑھتا وہ کہے میں روحانی کوئی علمی مقام پا جاؤں گا، یہ اس کا وہمی خیال ہے. یعنی واجبات کے ادا کرنے کے بعد، مستحبات کی طرف رغبت، حرام سے بچنے کے بعد، علم میں اپنا کما حقو کوشش کرنے کے بعد نماز شب بنیادی چیز ہے. اور امام حسین کی زیادہ
جو بندہ نواز شاہ پڑھے تو کسی ایسی بڑی شخصیت جو تاریخ میں گزری ہے یا موجود ہے اس کی ہسٹری تاریخ سیرت اٹھا کر دیکھے، نواز شاہ کے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچے۔ وجہ کیا ہے؟ نواز شاہ ایک کنیکشن ہے خدا کے ساتھ بندے کا، وہ کنیکشن جب مثلا یہ آپ نے جتنی لائٹیں پنکھے اے سی لگا دیے سارا کوئی لگ گیا، لیکن اس پورا سلسلے کا کنیکشن ہی نہ ہو اصل مین سوچ سے، تو یہ کوئی چیزیں فائدہ دے گی یا کوئی فائدہ نہیں دے گی؟ جن باتوں کو میرا مشکل سے سوال سمجھ آئے وہ تو بولیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ خدا سے ایک رابطہ، دلی روحانی رابطہ جو ہے وہ ہوتا ہے نماز شب سے، اور اس کے دنیا و آخرت کے ہزاروں فوائد ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ چلو قضا کر کے بندہ پڑھے، لیکن ماہ رمضان میں بھی جو بندہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا وہ پھر اپنے اوپر لکھ لے، وہ خدا سے اس کا کوئی رابطہ پیدا نہیں ہوگا، وہ دن بدن جو ہے اس کی روحانیت اگر ہے بھی تو ختم ہوتی چلی جائے گی، اور کسی بلند مقام کی توقع نہ رکھے۔ یہ بھی معصوم نے فرمایا، اگرچہ فقط 2 رکعت پڑھے علم کے لیے۔ یہاں پہ ایک آخری بات مولانا روحانی صاحب اور بات ختم کر رہا ہوں، وہ ہے ایک موضوع توحید فی العبادت میں ہماری بات چل رہی، بہت سارے جو جنبے تھے، آج ایک اور جنبہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ دیوبندی وہابی لوگوں نے کہا یہ شرک ہے، بہت سے ان کے فتوے موجود ہیں، اور انہوں نے آیات سے استدلال کیا۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان آیات کا تعلق کن لوگوں سے ہے، کیا مسلمانوں سے ہے یا غیر مسلمانوں سے ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے ان آیات کے علاوہ کچھ اور آیات بھی ہیں جو غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا انہوں نے فقط وہ چیزیں لے لی قرآن سے بھی جو وہ ان کا دل اچھا لگ رہا تھا، ان کے دل کو یہ میرے دل کو پسند آئی تھی، وہ آیتیں بھی چھوڑ دیں جو ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کے خلاف جاتی تھی۔ لہٰذا جب کوئی ایک بندہ نظریہ قائم کرنا چاہتا ہے تو دونوں طرفوں کی آیتوں کو لے، دونوں کو جمع بندی کر کے نتیجہ دے، ٹھیک ہے؟ تو لا تقربوا الصلاۃ کوئی پڑھ دے اور آگے یہ نہ پڑھے وانتم، بات تو مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح قرآن میں بھی بعض القرآن یفسروا، تو میں کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں، آپ درود پڑھے بار محمد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ ایک آیت اس سے استدلال کے غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ سکتے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یہ فتویٰ ہے اہل دیوبند کا۔ لَهُ دَعْوَةَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جن لوگوں کو، تو وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، اور حتیٰ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تھوڑا ان آیتوں کے ترجمے پر غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان آیتوں کا تعلق کن سے ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ ان کے ملکیت میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے مشکل کو دور کریں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ جو پکارتے ہیں ٹھیک ہے وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ۔ ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے علاوہ اس کو نہ پکارو جو نہ آپ کو فائدہ دیتا ہے نہ ضرر۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے۔ یہ ساری آیتیں، اور اس کے مقابلے میں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، اس کے مقابلے میں کہ غیر اللہ کو نہ پکارو۔ یہ استدلال ہے وہابیوں کا کہ بھائی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور یہ ساری ان کا فتویٰ ہے۔ اب اس کا پہلا جواب یہ ہے، آیات اگلی جو آ رہی ہیں وہ بھی ذکر ہوں گی کہ غیر اللہ کو پکارنا خود قرآن نے جائز قرار دیا، کس صورت میں؟ یہ آیتیں جو ہیں ان کا تعلق کن سے ہے؟ یہ جو ابھی میں نے پڑھی،
جی نہیں، ان کا تعلق ہے ان بتوں سے کہ جو قریش مکہ بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے مقابلے میں مستقل، اور ان کو معبود بھی سمجھتے تھے، اور کسی کو بارش کا، کسی کو اولاد دینے کا، کسی کو کوئی جو ہے نا وہ انہوں نے بنا رکھا تھا بت. تو وہ ان بتوں کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ وہ ان کے پاس کوئی ملکیت ہے، کوئی ان کی قدرت میں کوئی چیز ہے. تو ان کی یہ ساری آیتیں نفی کر رہی ہیں. مکی آیتیں زیادہ ہیں مدنی سے بھی، اور مکے میں یہی مشاکل تھے عقائد کے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے، مستقل سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے. تو یہ بس آخری چند منٹ. اور یہ جو یہاں پہ اگلی آیتیں آ رہی ہیں یہ پھر دوسرا ایک جواب ہے کہ ان آیتوں کا شان نزول بتاتا ہے کہ ان کا تعلق انبیاء اور ائمہ سے نہیں ہے جو اولیاء اللہ اور صالحین ہیں، ان سے نہیں ہے. یہ مشرک بتوں سے، بتوں کے بارے میں بات جن کو پکارا جا رہا ہے. اور اگلی بات جو ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں دعوت دی، پکارا. یعنی غیر خدا کو پکارنا اگر حرام ہوتا تھا، اور نوح علیہ السلام کیوں غیر خدا کو قوم کو پکار رہے ہیں؟ تو غیر خدا کو پکارنے سے اس کی عبادت نہیں ہوتی، اس کو تب عبادت ہوگی جب اس کو معبود سمجھا جائے گا، جیسے قریش مکہ سمجھتے تھے. یہی نقطہ اس میں موجود ہے کہ اور اگلی بات جو ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. شیطان نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں فقط دعوت دی، پکارا، تم نے میری پکار پہ لبیک کہا. تو یہ بھی اس مقام پہ شیطان غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور انہوں نے لبیک کہا ہے، اور یہ بھی اس میں کوئی معبودیت اور استقلال والا جنبہ نہیں. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. ایک نبی نے کہا کہ میں تمہیں پکارتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے کس کی طرف پکارتے ہو؟ آگ کی طرف. إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. تو وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ بلاتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف. تو اس کا مطلب ہے غیر اللہ کو پکارنا، بلانا قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ پکارنا جب غیر اللہ کا ہو، اس عقیدے سے نو کہ وہ معبود ہے، اس عقیدے سے نو کہ وہ مستقل ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں. وہ آیات جو نفی کر رہی ہیں کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، وہ اس عقیدے کے تحت کہ اس کو معبود سمجھنا، اس کو مستقل سمجھنا، اس کو کائنات میں مؤثر حقیقی سمجھنا، مستقل، اس اعتبار سے وہ شرک ہے اور اس سے منع کیا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تو یہ دیکھو پکارا ہے رسول نے غیر اللہ کو. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. دیکھیں وہ آلیہ سمجھ کے ان کو پکارتے تھے، تو اللہ نے کہا ان آلیہ، وہ جن کو آلیہ الہ سمجھتے ہیں، معبود، ان کو ان معبودوں نے جن کو وہ سمجھتے ہیں کوئی غنی نہیں کیا. اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے تو کسی چیز کا فائدہ ان کو نہیں. الہ کے عقیدے سے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے یہ شرک ہے، لیکن اگر الہ والا عقیدہ نہیں ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو رسول خدا کو لوگ پکارتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. اس کو شریعت نے، قرآن نے جائز کرا دیا. بس آخری باتیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یعنی اس پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ غیر اللہ کو پکارنا، یہ ایک آیت بہت مہم ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یعنی فقر حقیقی جو ہے وہ بندہ ہر لحظہ خدا کا محتاج ہے، اور اللہ اس کے پاس غنی مطلق ہے، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے. لیکن غیر اللہ کو جو خدا نے طاقت دی ہے، غیر اللہ کو خدا نے قدرت دی. بعض روایت میں مومن کے پاس اپنا شکوہ لے کے جانا دراصل میں خدا کی طرف شکوہ لے کے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن سے جب بندہ مدد مانگتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے میری مدد کا، تعاون علی البر
اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، میرا بھی اللہ پہ توکل ہے، لیکن اسباب طبیعی سبب و مسبب کا نظام جو خدا نے بنایا ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی سے بجھائیں، بھوک لگی ہے تو کھانے سے ختم کریں، ورنہ یہ جو طبیعی نظام خدا نے بنایا اس سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ چلے گا ڈائریکٹ 1000 مرتبہ کہے مجھے کھانا کھلا دے، مجھے یا الہی پانی پلا دے، اگر غیر اللہ کو اس میں نہیں پکارے گا تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے نا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور یہ سبب طبیعی جو ہے یہ سسٹم خدا کا بنایا فطرتی ہے، لہذا اس فطرت سے دور نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔